السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حقانی نامدار باقی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہ سی بقا ناگی پروردگار رسول اکرم طاہر بے یاسین کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاکہ کی انتہا پیش کری پر باوت زبلہ مولانا محمد کرم والدی و بارک وسلم، جس کو بارک دو عالم کی پرواہ نہیں، اس بازو کی قوت کے لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی کاہی ریاست پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شانے عدالت پہ لاکھوں سلام۔ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج پاک کی یہ تیسری محفل ہے جس میں ہماری شرکت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب رولات کے صدقے توسل ہم سبوں کی حاضری کو قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ گزشتہ کل حضرت ابوبکر صدیق اور دور صدیق کے کچھ حالات واقعات بیان ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جن کی 4 پیڑھیاں مقام صحابیت پر فائز ہیں۔ آپ کے والد اور والدہ بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، پوتے بھی صحابی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی ظاہری حیات میں تقریباً 16 یا 17 وقت کی نماز حضور کے مصلی پر صحابہ کرام کی امامت فرمائی۔ اسی طرح ابوبکر صدیق کے آخری حیات کے دور میں، زندگی کے آخری ایام میں، عمر فاروق اعظم نے تقریباً 14 وقت کی نماز امامت بحیثیت
صحابہ کرام کو پڑھائے۔ آج خلیفہ دوم فیض المنافقین مراد مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ فاتح بیت المقدس حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دور کے کچھ حالات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی جرت کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے حق بولنے، حق سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل ملک شام کی پہلی جنگ، جس میں مسلمانوں کو فتح ملی، لیکن ابھی پراپر ملک شام فتح نہیں ہوا۔ مثال ایسے سمجھ لو جیسے کہ غریب نواز ہندوستان میں آئے، تشریف لے آئے، اس سے پہلے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اسلام پھیلا، لیکن پراپر ہندوستان میں اسلام یہ صدقہ ہے سرکار غریب نواز۔ تو اسی طرح ملک شام کی پہلی جنگ ہوئی، اور ابتدا حضرت ابوبکر صدیق نے کی اور انتہا فاروق اعظم نے فرمایا۔ ملک شام ہو سکتا ہے الفاظ اور ذکر تھوڑا آپ کو ہارڈ لگتا ہو یا سننے میں تھوڑا ایسا لگتا ہو، لیکن اب یہ سننا ہی پڑے گا، کیونکہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام کی بھی قربانیاں کتنی ہیں، اور صحابہ کے ساتھ اہل بیت بھی ہے، مولا علی بھی صحابی ہے اور اہل بیت میں سے بھی ہے، کتنی قربانیاں ہیں۔ آج ہم ہر سال کربلا سنتے ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین پر پہلا شہید کون ہوا آج مسلمان کو اکثر و بیشتر سب کی بات نہیں ہوتی، لیکن یاد نہیں رہتا۔ یہ تو وہ ذکر ہے کہ جس کو دل کی گہرائیوں سے سنو تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ پہلا جنگی دستہ تھا جو ملک شام گیا تھا، اور اللہ نے فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ مال غنیمت اتنا ہوا کہ مدینہ میں جمع کیا گیا، ہو پھر سب کے گھروں تک تقسیم کیا گیا، مدینہ میں خوشحالی آئی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے تقریباً 3 یا 4 جنگی دستے مختلف علاقوں میں بھیجے۔ کوئی بصرہ جا رہا ہے، کوئی فلسطین جا رہا ہے، کوئی ملک شام کے اور خطے حمص وغیرہ کو فتح کرنے جا رہا ہے۔ جب حمص فتح ہوا، اس وقت سپہ سالار کی حیثیت سے حضرت خالد بن ولید تھے۔ کیا بات کرے خالد بن ولید کی، حضرت خالد کا لقب ہی سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار۔ ہر معاذ ہر جنگ کے موقع پر وہ اپنی ہتھیلی پر جان لے کر ہی گھما سکتے کہ کوئی تو آئے مجھے شہید کرے، لیکن شہادت ان کے نصیبے میں نہ لکھی تھی۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، بات بہت لمبی ہوگی، بس یہیں پر رہے کہ خالد بن ولید سپہ سالار کی حیثیت سے تھے۔ حمص جب فتح ہوا، وہاں فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، اور مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما۔ حمص فتح ہوا تو اس کی خوشخبری خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن زرہ نے تحریر کی شکل میں صدیق اکبر کے نام خط لکھ کر مدینہ روانہ کیا۔ ملک شام سے یہ خط آ رہا ہے، اور اس میں نے گزشتہ کل آپ سے عرض کیا تھا کہ مال غنیمت تقسیم کرنے کے جو شریعت میں مسئلے ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ 20% اللہ اور اس کے رسول کے لیے عطا کرنا ہے۔ آنے والا جو آ رہا ہے وہ 20% مال غنیمت لے کر آ رہا ہے، تنہا نہیں، کچھ 7-8 صحابہ کرام بھی ساتھ میں۔ اور یہاں پر عمر فاروق اعظم کا دور خلافت شروع ہو چکا ہے۔
خط کس کے نام سے آ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے آخری وقت میں عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حضرت معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عوف، کچھ صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ میں خلافت تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تم اپنے سے کس کو بہتر سمجھو اس کو خلافت خلیفہ کی حیثیت سے منعقد کر دینا. لہذا صحابہ کرام کی رائے اور مشورے سے عمر فاروق اعظم کو خلیفہ منتخب کیا گیا. کون عمر فاروق اعظم؟ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اگر میں آخری نبی بن کر نہ آتا اور میرے بعد بھی نبوت کا اگر سلسلہ شروع رہتا تو میرے بعد اگر کوئی دنیا میں نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. وہ عمر فاروق اعظم جس کے بارے میں حضور فرماتے. کون عمر جس کے بارے میں حضور فرماتے عمر جس راستے سے تم گزر جاتے ہو شیطان وہ راستہ بدل دیتا. شہادت کے موقع پر عمر فاروق اعظم کی جب تاریخ آتی ہے 26 ذی الحج، اور آپ سنتے ہیں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن آج ان کا دور خلافت اور ان کا عدل و انصاف ہمیں سننا ہے. عدل اور انصاف دیکھو، کسی کی بھی پرواہ نہیں عمر کو. نبی کی شریعت پر سختی کے ساتھ لوگوں کو پابندی کرواتے ہیں. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اب مجھے عمر کا عدل و انصاف بتانا ہے، وہ کاشی جا رہا ہے، وہ بات وہیں سے ملا نہیں، ملک شام سے کاشی جا رہا ہے، شیر حمص فتح ہوا، یہ بات یاد رکھیں. اور خط کس کے نام سے آ رہا ہے؟ ابوبکر صدیق کے نام سے. یہ بات پینڈنگ میں رکھو. جب حضور نبوت کا اعلان فرماتے اور تبلیغ کے 3 دورے تھے. پہلا یہ کہ رشتہ داروں کو دعوت دی جائے، پھر مکہ والوں کو، اور پھر حضور نے خطوط کے ذریعے مکہ عرب کے ارد گرد جتنے بادشاہ تھے سب کو حضور نے خط بھیجا. اور خط کا مضمون یہی رہتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور توحید کا اعلان کر رہا ہوں اور تمہیں توحید اور رب کی وحدانیت اور رب کی پوجا کی دعوت دے رہا ہوں. حضور کے صحابی جس کا نام حضرت شجاع ہے وہ یہ خط لے کر روانہ ہوتے ہیں. خط ان کے ساتھ 2 خط بھیجے گئے. ایک خط تھا کیسر و کسرا کے بادشاہ کے نام اور ایک خط تھا جبلہ ابن ایہم غسانی. اب اتنا لمبا نام میں بار بار ذکر نہیں کروں گا، بس جبلہ یاد رکھنا. وہ جبلہ نہیں ہو، نام یاد رکھنا جبلہ، ذہن میں وہ جبلہ تصور مت کرنا. جبلہ بن ایہم غسانی یہ روم کی بہت بڑی طاقت اور بادشاہ کا نام تھا. 2 کے نام خط حضرت شجاع لے کر چلے اور کیسر و کسرا پہنچے. جب کیسر و کسرا پہنچے حضرت شجاع تو پتا چلا کہ جبلہ بھی یہیں موجود ہے. یہ جبلہ بن ایہم غسانی یہ کون ہے؟ یہ پہلے بت پرست کون سے. آپ اوسو خجرت کا نام سنے ہوگے. حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تب اوسو خجرت یہ 2 بہت بڑے قبیلے تھے، آپس میں جو جنگ ہوئی تھی یہ جبلہ اسی کی نسل میں سے ہے. پہلے تو بت پرست تھا لیکن اب وہاں گیا، بادشاہوں کی سنگت آئی تو اس میں سے عیسائی ہو گیا. تو جبلہ بھی وہاں کیسر و کسرا شاہ روم کے پاس موجود ہے. شاہ روم کو کسی محاذ پر فتح ہوئی تھی تو وہاں جشن منایا جا رہا. تو حضرت شجاع کو پتا چلا کہ جن 2 بادشاہوں کے خط لے کر حضور نے مجھے بھیجا ہے وہ دونوں تو ایک ہی شہر میں ہیں، تو میرا کام تو بہت آسان ہو گیا. لہذا کئی دن کے بعد موقع ملا حضرت شجاع گئے اور دونوں بادشاہ کو ایک ہی وقت دربار میں خط دیا. شاہ کیسر شاہ روم بھی خط پڑھتا ہے
اور جبلہ بن ایہم غسانی یعنی یہ بھی خط پڑھتا ہے تو جبلہ مسکرا کر کہتا ہے، خط کو پھاڑ دیتا ہے، خط کو پھاڑ کر کہتا ہے یہ کون ہے جو مجھے اپنی حکومت سے روک رہا ہے؟ جا کر کہہ دو جنہوں نے یہ خط بھیجا ہے کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینہ سے آیا ہوں۔ کہا جاؤ کہہ دو تمہارے پیغمبر سے کہ وقت ملنے پر میں خود آؤں گا اپنا لشکر لے کر اور معاذ اللہ مدینہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بچا کر اسے ویران کر دوں گا۔ جب حضرت شجاع جبلہ کا یہ پیغام لے کر مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں حضور کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی، صحابہ کرام جبلہ کے ذکر کو پہلے ہی واقف تھے کہ بہت بڑا لشکر ہے، اب صحابہ کرام تھر تھر کانپنے لگے، لیکن حضور نے اطمینان دیا کہ جبلہ ابھی نہیں آئے گا، یہ علم غیب مصطفیٰ۔ حضور کا ظاہری زمانہ ختم ہوا، دور صدیق آیا، دور صدیق میں یہ جنگ ہوئی، جبلہ سب کچھ دیکھ سن رہا ہے کہ مسلمان مختصر ہے لیکن بڑی سی بڑی طاقتوں کو کچل کر روک دیتے ہیں، تو جبلہ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ آپ بھی بولیں نہیں، بات نہیں رہی، اور آپ بولیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ بھی سمجھ رہے، سیدھی سادھی بات کا بولتا ہوں۔ جبلہ کے دل میں اسلام کی محبت ہوئی اور دور عمر میں جبلہ اپنا لشکر لے کر مدینہ کی طرف آ رہا۔ جب اہل مدینہ کو پتا چلا کہ جبلہ اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے تو مدینہ والے کام ہوئے، لیکن عمر فاروق اعظم فرماتے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبلہ کی نیت کچھ اور ہی ہے۔ جبلہ مدینہ سے ایک منزل دور ہے، اپنی ساری سواریوں کو ایک جنگل میں باندھ دیا، اپنا شاہی لباس اتار کر فقیرانہ جیسا لباس پہن لیا اور عمر فاروق اعظم کے پاس آ کر سیدھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب جبلہ بن ایہم غسانی اتنی بڑی طاقت رکھنے والا آج 400 لوگوں کو لے کر آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی طاقت جب کلمہ پڑے گی تو لوگ اس کی خیر خواہ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر 20-25 لوگ بیٹھے ہو اور کوئی اپنی ایک بات لوگوں سے منوانا چاہتا ہے، لیکن اس میں سے جو معزز ہو اس کی بات مان لے گا تو بات کہنے والا اس کی طرف رجحان ہو جائے گا، وہ تو ظاہر سی بات ہے۔ لیکن جبلہ بن ایہم غسانی ایک لمبی مدت مدینہ شریف میں رہا، دور عمر ہے مدینہ شریف میں وہ رہ رہا ہے، یہاں تک کہ حج کا موسم آیا تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ بندے خدا حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ جا رہا ہے، تو جبلہ بن ایہم غسانی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا پہلا حج آپ جیسی ذات کے ساتھ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لہٰذا میں بھی آپ کے ساتھ حج کرنے چل رہا ہوں۔ اب امیر المومنین کی حیثیت سے عمر فاروق اعظم، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں، لیکن دیکھنے والے تو دیکھیں گے کہ امیر المومنین آئے تو پروٹوکول بھی حرم میں بڑھ جائے گا۔ اب عمر فاروق اعظم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، لوگوں کی بھیڑ آگے سے تو ہٹ جاتی ہے لیکن ساتھ میں چل رہے کہ سب سوچتے ہیں کہ یار آج تو عمر کے ساتھ کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی پیر کے ساتھ کرتا ہو تو کتنا دل میں تصور ہوگا، اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہ تو امیر المومنین ہے، رئیس المنافقین ہے، نبی کے دوسرے یار ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہے۔ تو جبلہ بن ایہم غسانی عمر فاروق اعظم کی داہنی طرف طواف کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ طواف کرتے کرتے طواف کے دوران ایک کسان کا بیٹا تہبند جو ہے، کسان کا بیٹا بھی طواف کر رہا تھا اور جبلہ بن ایہم غسانی نے تہبند پہنی تھی، تہبند کا پچھلا حصہ زمین پر گھسٹ کر چل رہا تھا۔ اب طواف میں بھیڑ تو ہوگی، اچانک وہ کسان کے بیٹے کا پیر جبلہ کی تہبند پر آ گیا اور تہبند چھوٹ گئی۔ جبلہ غصے ہو گیا،
اور اس نے ایک تھپڑ کھینچ کر اس کسان کے بیٹے کو حرم میں مارا۔ اب تو عمر کو بھی جلا آ گیا، کوئی پرواہ نہیں کی عمر فاروق اعظم نے، یہ اسلام لایا تو اپنے لیے لایا ہے تو اس کو فائدہ ہے نا، نہیں لائے گا تو اس کو نقصان ہے۔ اس کے لانے نہ لانے سے مذہب اسلام کو کچھ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے مذہب اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم دیکھ رہے، طواف روک دیا، ساری مخلوق طواف روک دی، اس کسان کے بیٹے کا رخسار سرخ ہو گیا۔ کسان خود آیا اور عمر فاروق اعظم سے کہنے لگا میں اس کا قصاص چاہتا ہوں، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم وہیں پر فیصلہ کرتے، اے جبلا تو نے تھپڑ ماری، حالانکہ اس نے جان بوجھ کر تیری تیبن پر پیر نہیں رکھا تھا، اب تجھے بدلہ دینا پڑے گا۔ کہا کیا؟ کہا پہلا یہ کہ یہ تھپڑ کے بدلے تجھے تھپڑ مارے گا۔ تو جبلا نے کہا میں تو بادشاہ ہوں، میرا وقار ہے، مجھے کوئی تھپڑ مارے؟ تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا اسلام کی یہی تعلیم ہے، اسلام کا یہی عدل ہے۔ کہا نہیں تھپڑ نہیں ماروں گا۔ تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا تو اسے کچھ روپیہ دے کر تجھے خوش کرنا رہے گا، معافی مانگنی رہے گی۔ کہا روپیہ دے دو لیکن معافی میں نہیں مانگوں۔ تو عمر فاروق اعظم جلال میں آ گئے، کہا نکل جا۔ تو لوگوں نے کہا عمر انہیں کیوں نکال رہے ہو، یہ جائے گا تو کہیں اسلام سے مرتد ہو جائے گا تو؟ عمر فاروق اعظم فرماتے مجھے کسی کی پرواہ نہیں، نبی کی شریعت پر سب کو ایک ہی سمان عدل و انصاف کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اور وہ حرم سے نکل کر معاذ اللہ پھر مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گیا۔ وہی جبلہ بن احم اب عمر فاروق اعظم کا دور خلافت۔ تو یہ عمر فاروق اعظم کا انصاف کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ اگر کسی کو دمشق کا گورنر یا پورے ملک کے شام کا گورنر بناتے تو اس کے پیچھے بھی جاسوس چھوڑتے، دیکھ لے تو ترکی گھوڑے پر سوار تو نہیں ہوتا نا، ریشمی لباس تو نہیں پہنتا نا، اس کے دفتر خان پر 2 ترکاری ایک ساتھ تو نہیں رہتی نا، اپنے گھر کے دروازے کو رات کو کھلا رکھتا ہے یا نہیں، پہرے دار رکھتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ عمر فاروق اعظم کسی کو گورنر منتخب فرماتے تو وصیت پہلے یہی کرتے کہ تمہارے پاس دولت کتنی ہے، بڑھنی نہیں چاہیے، کتنا ہے تمہارے پاس مال و متا، کبھی ریشمی لباس مت پہننا، ترکی گھوڑے پر کبھی سوار نہ ہونا، تمہارے دسترخوان پر ایک ساتھ 2 سالن 2 ترکاری نہیں ہونی چاہیے، رات کی اندھیریوں میں تمہارے دروازے کو کھلا رکھنا، کوئی ضرورت مند آئے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ یہ عمر کا نام ہی ایسا تھا، اپنے تو اپنے پرائے بھی دعویٰ کرتے تھے۔ ملک کے شام کے بڑے بڑے گورنر سوچتے کہ ہمارے پاس بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑی طاقت ہے، ہتھیار بھی ہے، درہم بھی ہے، ہمارے ساتھ غلام بھی ہے، رات کی تنہائی میں اگر گناہ کرنے کا تصور کرتے پل بھر میں عمر کا خیال آ جاتا، اور عمر کا خیال آ جاتا گناہ سے بچ جاتا۔ اب سوچو عمر کا کتنا، آج ہم کہتے اللہ دنیا میں کوئی عمر سا عادل پیدا فرما، لیکن پہلے ہم ویسے بنے تب کوئی آئے گا۔ ہم کہتے صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد بیت المقدس کو پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں سونپ جائے، لیکن پہلے اپنا وہ کردار تو بناؤ۔ ہمارے حالات کیسے ہیں، وہ کس دور میں آئے؟ تو عمر فاروق اعظم کا دور خلافت اب سنیے۔ جنگ شروع ہوئی، کتنی جنگ ہوئی وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، کئی بے شمار جنگیں ہوئی، کتنے علاقے فتح ہوئے انشاءاللہ بتاؤں گا، یاد آئے گا تو اخیر میں۔ آپ کے دور میں 2 جنگ بہت بڑی ہے، ایک جنگ یرموک اور ایک جنگ بیت المقدس۔ اب جنگ یرموک کا پہلے کچھ نقشہ سن لیجیے۔ جنگ یرموک 14 دن تک چلی تھی، کتنے دن تک؟ 14 دن تک۔ اس میں بیچ میں 7 دن جو سامنے والے دشمنوں کی فوج تھی وہ تھک گئی تھی، تو کہتی کہ 7 دن ہمیں آرام کرنے کی مہلت دی جائے، لیکن نبی کے وفادار نہیں تھے۔ جنگ یرموک ہجری سن 15 میں ہوئی،
اور اس کی پیشن گوئی حضور خود کر کے گئے تھے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کیونکہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی، شروعات جنگ ہونا تھا، اس سے پہلے عمر فاروق اعظم نے اجلہ صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا، جس میں مولا علی بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی ہے. تو عمر فاروق اعظم نے یرموک کا ذکر چھیڑا کہ جنگ کرنا رہے گا، کیا ہوگا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا عمر اس جنگ میں تھوڑا برابر بھی تاخیر مت کرنا، جنگ شروع کرنے کا حکم دے دیا جائے، اس لیے کہ میں نے حضور کی زبان سے سنا ہے، حضور نے فرمایا تھا علی ایک جنگ ہوگی یرموک، کوئی بھولے یا نہ بھولے قیامت تک دشمن ضرور یاد رکھے. جنگ یرموک آج ہم بھول گئے، لیکن جن لوگوں نے اس وقت جن کے رخسار پر عمر فاروق اعظم نے تماچے مارے نا، وہ آج بھی اسے یاد کر رہے. کتنی تعداد تھی یرموک میں معلوم ہے؟ دشمنوں کی 10,60,000، مسلمان صرف 30,000. 10,60,000 کا لشکر، اور اس لشکر کا سپہ سالار براہن ارمانی، اور باہن ارمانی یہ 10,60,000 کا لشکر اکٹھا کر کے یرموک کے موقع پر، یرموک کی وادی جہاں مقام یرموک جہاں جنگ ہوئی وہاں آ رہا ہے، اور سامنے 30,000 کا لشکر. اچھا اس جنگ سے پہلے عمر فاروق اعظم کی تدبیریں سوچو. اب وہ بات لے آؤ، ملک کے شام سے جو قاصد آ رہا ہے، ابو بکر صدیق کے نام سے خط. جب خط مدینہ میں پہنچا تو عمر فاروق اعظم نے قاصد سے کہا کہ کیا تمہیں مدینہ کے حالات کے تعلق سے کچھ پتا ہے؟ تو آنے والے قاصد نے کہا نہیں. تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ابو بکر صدیق پردہ کر چکے؟ اتنا سنا ان کے دل پر بجلی سی آئی اور وہ رونے لگے. صحابہ کرام کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی، کیونکہ ابو بکر صدیق کی رخصتی پر حضور کی رخصتی یاد آ گئی تھی. ارے یہ کس درجے کے صحابی تھے، کتنی عظمت والے صحابی تھے. تو آنے والا رو رہا ہے. جب رو لیا تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا شیر حمص فتح ہوا ہے. فرمایا سپہ سالار کون تھا؟ کہا خالد بن ولید. کا خط کا حضور یہ رہا. مسجد نبی میں صحابہ کو اکٹھا کیا گیا اور عمر فاروق اعظم نے شیر حمص کی فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ حضور خالد بن ولید اسے سپہ سالار ہے کہ لوگ ان کا نام سن کر تھر تھراتے. عمر فاروق اعظم فرماتے تم رک جانا، آج کی رات قاصد تم رک جانا، کل میرا ایک خط لے کر تمہیں بھی جانا ہے. پورا دن عمر فاروق اعظم عشاء تک اس خط کے تعلق سے سوتے رہے، اور جب رات ہوئی بستر استراحت پر آرام فرماتے ہیں تو وہی خط کو اپنے تکیے کے قریب رکھ کر خالد بن ولید کے تعلق سے ہی سوچتے. دوسرا دن ہوا، پھر سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے لوگوں، میں خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے منصب سے ہٹا رہا ہوں اور ابو عبیدہ بن زرہ کو سپہ سالار بنا رہا ہوں. کسی نے کچھ سوال نہیں کیا خالد بن ولید کو کیوں ہٹا رہے ہیں، اور خط میں لکھ دیا. آنے والے قاصد کو کہا کہ تم ہی یہ خط لے کر جاؤ اور ابو عبیدہ بن زرہ سے کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور منصب خلافت پر عمر آ چکے ہیں، اور عمر کا یہ آدیش ہے، حکم ہے کہ خالد بن ولید کو منصب سپہ سالاری سے معزول کیا جاتا ہے اور ابو عبیدہ بن زرہ آپ کو سپہ سالار منتخب کیا جاتا ہے. اب خالد بن ولید سے یہ عمر کی محبت تھی. سوچئے وجہ کیا تھی، پہلے میں بتا دوں. سپہ سالار کے پد سے ہٹایا تھا، دشمنوں کی نگاہ سپہ سالار پر رہتی ہے کہ سپہ سالار کو ختم کر دو گے تو ساری فوج ٹوٹ جائے گی. عمر نہیں چاہتے تھے کہ اسلام خالد بن ولید سے محروم رہ جائے.
दूसरी वजह ये थी कि खालिद बिन वलीद जिस जंग में होते दुश्मन दिल में चुप जाते। खालिद बिन वलीद का नाम ही सुनकर थर आते, चुप जाते, सामना न करते। तो उमर फारूक आज़म का मनसा ये था कि खालिद को हटा दिया जाएगा। अबू उबैदा बिन जर्रा थोड़ा रहमदिल है, तो उनका नाम सुनकर दुश्मन सामने आएंगे, हो सकता है समाधान हो जाए, कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो जाए। और खालिद बिन वलीद को माजूर करने की तीसरी वजह ये थी कि वो किसी की परवाह नहीं करते थे। दुश्मन अगर पहाड़ पर भी चला जाता तो खालिद बिन वलीद उसके पीछे दौड़ते, पहाड़ पर भी जाकर उसको कत्ल करके इत्मीनान की सांस लेते। तो अगर खालिद बिन वलीद पहाड़ पर चले जाए तो पीछे दस्ता बगैर सिपह सालार के हो जाए तो दुश्मन का लेला आएगा, तो हो सकता है मुसलमान को जरर हो, तकलीफ हो। और खालिद बिन वलीद चाहे सिपह सालार रहे या ना रहे, काम सिपाही भी रहे, तो भी मुसलमानों को तसल्ली देती कि खालिद बिन वलीद हमारे साथ है। तो ये सारी पॉइंट, सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए खालिद बिन वलीद को माजूल किया। अब ये शेर हम्स कासिम पहुंचे, जाकर अबू उबैदा बिन जर्रा को खत पेश किया गया। जैसे ही पहले पढ़ा कि अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चले गए, सारे सहाबा पूरा दिन रोते रहे कि आज एक लंबी मुद्दत हो गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें भेजा था, हमें रवाना किया था, दस्ते न जाने कहां कहां भेजे, कई अरसा हो गया अबू बकर सिद्दीक को हमने देखा नहीं था, और आज हम उनसे महरूम हो गए। अबू उबैदा बिन जर्रा जो अमीनुल उम्मत थे, बुजुर्ग थे, बेतहाशा रोते हैं, और उनका रोना देखकर खालिद बिन वलीद भी रोते हैं। फिर आगे अबू उबैदा बिन जर्रा ने कहा, खालिद तुम्हारे लिए एक बुरी बात खबर भी है कि तुम्हें माजूल किया जाता है सिपह सालार की हैसियत से। तो खालिद बिन वलीद ने कहा, तो सिपह सालार किसको बनाया जा रहा है? कहा, इस नाजिस वकील को, अबू उबैदा बिन जर्रा को। तो खालिद बिन वलीद ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, कोई चीम और चिरा नहीं की कि मुझे क्यों माजूल किया। इतनी जंगें लड़ते लड़ते आ रहे खालिद बिन वलीद। अगर सिर्फ जंग के नाम गिनाओ ना, तो हालांकि मेरे इल्म भी नहीं है, किताब रख के भी सामने गिनाओ तो आधा घंटा ऐसे ही जंग के नाम निकल जाएंगे। इतनी मुल्क के सामने जंग लड़कर खालिद बिन वलीद शेर हम्स जो एक अजीम उस वक्त एक मतलब और माना रखता है, उसको फतेह किया। अब यहाँ पर उमर फारूक आज़म ने ये खत में ये भी लिखा था कि अब शेर हम्स से यरमुक की तरफ जाना है, और यरमुक में तुम्हें जंग करनी है। जब आगे जा रहे, बीच में पानी का एक जजीरा आया, पानी का तालाब आया, उस पार जाना है। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा ने कहा, खालिद मशवरा दो, पानी के उस पार कैसे जाएंगे? तो खालिद बिन वलीद ने कहा, बेटे हुए पानी से कह दो तुझे उमर के अदल और इंसाफ का वास्ता हमें जगह दे दे। क्योंकि ये सहाबा जानते थे दरियाए नील, देखो ये दरियाए नील और नहरे फुरात जो करबला की सरजमीन पर, बुजुर्ग उलमा मशाइख फरमाते ये दोनों नहरें, दरियाए नील और नहरे फुरात, ये जन्नत की नहरों में से। कल क़यामत के दिन अल्लाह इसे जन्नत में भी जारी और सारी फरमाएगा। दरियाए नील, उमर फारूक आज़म के दौरे खिलाफत जब शुरू हुआ तब हालात ये थे कि वहां पर रोजाना कुछ अरसे के बाद एक हसीन और जमील औरत को, बच्ची को दरिया नील के किनारे पर सवा करते, उसकी बलि चढ़ाते, और उनका ये मानना था कि जब बलि चढ़ाते तब पानी रवा दवा है। अब जब पानी सूखता है तो मिस्र के गवर्नर ने खत लिख कर भेजा था कि उमर फारूक आज़म अगर कहीं ये रस्म पर जो है अमल किया जाएगा तो इस्लाम पर दाग लगेगा, आप कुछ रहनुमाई फरमाए। तब उमर फारूक आज़म ने दरिया नील के नाम तक लिखा था, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो तुझे कोई कुछ नहीं, लेकिन अगर अल्लाह रसूल की मर्जी से बहता है तो अल्लाह का बंदा, नबी का ये खलीफा तुझे हुक्म देता है, बहना शुरू कर दे। जब उमर फारूक आज़म का खत रात के वक्त मिस्र में पहुंचा और मिस्र का गवर्नर दरिया नील में रात की अंधेरियों में खत डालता है, सुबह उठते ही लोगों ने देखा कि 7 फुट पानी आ चुका है, और उस वक्त से आज तक कभी दरिया नील खुश्क नहीं हुआ, कभी उसका पानी नीचे नहीं उतरा। ये उमर का रोबो दोग तो देखो पानी पर भी चल रहा है। तो आज हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि वो अबू उबैदा बिन जर्रा पानी को कह दो कि उमर के अंदर इंसाफ का रास्ता हमें रास्ता दे दे।
ابو عبیدہ بن ذرہ نے 3 مرتبہ کہا لیکن پانی ٹس سے مس نہیں ہوتا، تو پیچھے مڑ کر خالد کی طرف دیکھا، کہا کیا کیا جائے؟ تو کہا سالار آپ ہے، اجازت ہو تو پہلے گھوڑا میں ڈالوں؟ تو ابو عبیدہ بن ذرہ نے کہا ٹھیک ہے۔ خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیسے ہی اپنے گھوڑے کے پیر کو پانی میں رکھا، پانی ایک طرف چڑھ گیا اور سارا لشکر عبور ہو گیا، پار ہو گیا۔ دوسری سمت جا کر ابو عبیدہ بن ذرہ نے کہا کہ تمہیں پتا تھا پانی روا دوا ہے تو تم نے اپنا گھوڑا کیوں ڈال دیا؟ تو آپ فرماتے مجھے پانی کی تگنائی پر بھروسہ نہیں، عمر کا جو انصاف پر بھروسہ۔ تو اب یرموک کی وادی میں اب یہ جنگ ہو رہی ہے، 10,60,000 دشمن ہے، 30,000 مسلمان ہے، 14 دن اور بیچ میں 7 دن، ٹوٹل 21 دن تک جنگ چلی، 21 دن تک جنگ چلی۔ جنگ کا پہلا دن وہاں سے باہر ارمنا نے جرجیز کو بھیجا، وہ کل جرجیز آیا تھا، اب یہ جرجیز آ رہا ہے مسلمانوں کی طرف، اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو، کیونکہ وہ واہن بھی جانتا تھا ارمانی کے مسلمان کب سے روا دوا ہے، جہاں جاتے تختے الٹ پلٹ کر رکھ دیتے، تو کیوں نہ بات چیت سے اگر سمادھان ہو جائے تو ہم بھی بچ جائے، ہمارا لشکر بھی بچ جائے۔ حالانکہ 10,60,000 تھے، وہاں تو 30,000 ہی تھے، تب بھی تھر تھر تھا۔ تو واہن ارمانی نے جرجیت کو بھیجا اور اس نے آ کر ابو عبیدہ بن ذرہ سے بات چیت کی۔ تو ابو عبیدہ بن ذرہ، میں مختصر بتا رہا ہوں، وقت بھی دامن بھی ہے اور مجھے آپ کو وہاں بیت المقدس بھی لے جانا ہے، کہا کہ ہمارا بس یہی ہے کہ یا تم کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرو، یا جزیہ دے کر اسلام کے امن میں آ جاؤ، یا پھر ہماری تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ وہ آ کر جرجیت جو ہے باہم ارمانی کو جب یہ کہتا ہے تو باہم ارمانی نے کہا کہ جبلہ تم وہاں کے ہی ہو نا، تم تھوڑا جا کر سمجھاؤ نا انہیں، مان جائے تو اچھا ہے ہمارے لیے۔ جبلہ بھی کہے، ارمانی نے کہا، اوہ غسانی نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا تو وہ مان جائیں گے۔ جبلہ جب آگے آیا تو اس نے کہا کہ حضرت عبادہ کو باہر نکالو، کیونکہ حضرت عبادہ ان کے خاندان میں سے تھے، قبیلے میں سے تھے۔ سوچتا ہے کہ ابو عبیدہ بن ذرہ اور خالد بن ولید میری نہ مانے لیکن عبادہ مان لیں گے، حضرت عبادہ کو باہر نکالا۔ حضرت عبادہ نے کہا کیا ہے؟ کہا میں سمجھا نہیں، سمجھ جاؤ نا، میری لاج رکھ لو، مان جاؤ نا، اگر مان جاؤ گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہے، آپ کے لیے تو آسانی ہی ہے کیونکہ آپ آئے ہو کوئی طاقت کے زور پر نہیں، مدینے والے کی رحمت کے بھروسے آئے ہو۔ وہ سب جانتے بھی تھے لیکن اپنا وقار، اپنی اہم، اپنا بردباری کو جو ہے کامیابی جاری رکھنے کے لیے سب وہ کر رہے تھے۔ تو حضرت عبادہ نے کہا کہ بس ہمارے سپہ سالار نے کہہ دیا وہی، ہمارا بھی یہی ہے۔ تو جبلہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ جتنا جیت کے آئے ہو سب آپ کو ہبا کر دیں۔ تو عبادہ نے کہا ہبا کیا کرے گا، ہم جیت کر آئے ہیں، ہم تو اس کے مالک ہو چکے ہیں، تو ہبا کرنے کی بات کر رہا ہے؟ کہا نہیں، اس کے سارے لشکر جتنے ہیں اس ملک کے، اس شہر کے لشکر سب کچھ آپ کو دے دیں گے، جتنا مال غنیمت ہے سب کچھ، بچا کچا بھی سب کچھ آپ کو دے دیں گے، آپ کے نام کے سب سند اور کاغذات بنا دیں گے۔ حضرت عبادہ نے کہا نہیں، کچھ نہیں سننا، بس 3 شرطیں اگر مانو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ جبلہ بن احمد غسانی واپس آیا اور آ کر اس سے کہتا ہے کہ بہت بنایا لیکن وہ ہے نا لالچ میں آ گئے، ان کو بس عقل ٹھکانے نہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پیچھے ہٹاؤں، یعنی اپنی بات رکھنے کے لیے۔ تو باہم ارمنی نے کہا کہ جبلہ تو تم ہی پہل کرو، جبلہ تم ہی پہل کرو۔ دل میں سوچتا ہے بات سے نہیں مانے، اب میرا کیا ہوگا، اب میں بات اگر نیچے رکھوں گا تو میری گھٹے گی۔ کہا کیا کرو؟ کہا تم بھی وہیں کے ہو نا، نصرانی، چلے جاؤ اپنا لشکر لے کر۔ کہا کتنے تمہارے پاس؟ ارے میرے پاس تو 60,000 ہے۔ کیا کہا؟ جبلہ نے کہا میرے پاس 60,000 ہے۔ کہا تو بس کافی ہے، 60,000 لے کے چلے جاؤ۔ یہاں رات کو بات پہنچ گئی ابو عبیدہ بن ذرہ کو کہ کل جبلہ صبح 60,000 کو لے کر آئے گا۔ صبح فجر کی نماز حضرت ابو عبیدہ بن ذرہ کے پیچھے پڑی۔ خالد بن ولید سے مشورہ کیا گیا
تو خالد بن ولید نے کہا کہ 60,000 آ رہے ہیں حضرت، اگر معذرت چاہتا ہوں، ادب سے عرض کرتا ہوں، اگر 30,000 کو ہم لے کر جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے بھی 30,000 اور 60,000 کے سامنے بھی 30,000، تو ہمارا خوف تھوڑا کم ہو جائے، تو ایک کام کیجیے تھوڑے کم کر دیجیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کتنے کو لے کر جانا چاہتے؟ کہا صرف 30 کو۔ سبحان اللہ۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا وہ 60,000 ہے، کہا حضور 30 کافی ہے۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ خالد امیر الامت کہہ رہے تو مان بھی جاؤ۔ تو خالد بن ولید کو بھی تھوڑا اپنے ایمانی جذبہ آیا، کہا ابو سفیان کہ آپ نہیں جانتے اس فوج میں ایسے ایسے مرد مجاہد بھی ہے جو آگ سے بھی آگ میں بھی کود جانے کے لیے تیار ہے۔ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دے گی۔ سبحان اللہ۔ جب خالد کا یہ جذبہ ابو سفیان نے سنا، کہا ہاں خالد بات تو صحیح ہے۔ خالد بن ولید نے کہا اگر گستاخی نہ ہو تو اور بڑھ کر بولوں؟ کہا 60,000 کے لیے پناہ کافی ہو۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تم نہیں بول رہے، تمہاری جوانی کا جوش بول رہا ہے، 60 کو لے جاؤ، ایک کر کے 1000 کو لے لے گا۔ خالد بن ولید کہتے ضرورت تو نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو تو ٹھیک، لیکن حضور چنوں گا میں، کیا کہا چنوں گا میں، سب سے پہلے نمبر پر حضرت زبیر بن عوام کو چنا گیا۔ اچھا یہ زبیر بن عوام کون ہے؟ کل انشاءاللہ بتاؤں گا، اتنا سن لو، یہ حضور کے پھوپھیزاد حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے ان کو کتنا مقام دیا ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابی میں سے، جس کا 2 دن پہلے نام لیا تھا، یاد ہو تو آپ کو، جن کے بیٹے کا نام کیا ہے آپ سوچ لینا، کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے زبیر بن عوام کھڑے ہو گئے، اس کے بعد حضرت عمر کے شہزادے حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کھڑے ہو گئے۔ اب اس طرح چنتے گئے اور تقریباً 60 صحابی کو لے کر چلے۔ کتنے؟ 60 صحابی کو لے کر چلے۔ صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 11 بجا، وہاں سے جناب جبلہ آ رہا ہے 60,000 کو لے کر، اور یہ تو 60 لوگ کو لے کر نکلے، تو جبلہ دیکھ رہا ہے یہ تو 60 آ رہے، کہا کہ تلوار رکھ دو، اب ڈرنے کی بات نہیں، وہ آتے ہیں سمادھان کے لیے آتے ہیں۔ تو جبلہ آگے بڑھا، سوچتا ہے کہ خالد بن ولید آئیں گے میرے پاس اور سمادھان کے لیے تیار ہو جائیں گے، کل بہت منوایا نہیں مان رہے تھے، اب تو ماننے کے لیے تیار ہے، دیکھو اپنی روک دبانے کے لیے 60,000 کو مخاطب ہو کر کہہ رہے، دیکھو وہ ماننے کے لیے تیار۔ لیکن خالد بن ولید تو بیچ میدان میں رک کر سب باندھنے لگے۔ تو جبلہ کہتا ہے وہ تو بیچ میں رک گئے، تو کسی نے کہا جا کر پوچھ تو صحیح، اکیلا نہیں جاؤں گا، چلو ساتھ میں۔ تو کچھ 6-7 کو لوگ کدھر ہے، خالد کیا کر رہے ہو؟ جو تم کر رہے ہو ہم کر رہے ہیں۔ تو جبلہ نے کہا ہم تو جنگ کرنے ہیں، تو خالد بن ولید کہے تو ہم کہاں یہاں کچھ بیٹھنے آئے، ہم بھی جنگ کرنے آئے۔ کہا اتنے فوج تو لے آؤ، کہا یہی میری فوج ہے۔ کیا کہا فوج تو لے آؤ، کہا یہی میری فوج ہے۔ کہا 60، کہا وہ تو میں 30 لے رہا تھا، وہ تو ابو عبیدہ بن جراح نے زبردستی 60 کو بھیجا ہے۔ کہا 30 کافی، کہا تو میری پرواہ مت کر، اپنی سوچ۔ خالد بن ولید نے کیا کہا تو میری پرواہ مت کر، اسلام کے مجاہدوں کی پرواہ مت کر، تو اپنی سوچ۔ کہا خالد بن ولید اپنے تو ٹھکانے، تو خالد بن ولید نے کہا کہ سن تنہا کافی ہوں، بات بند کر دے ورنہ ابھی یہیں ٹوٹ پڑوں۔ وہ تو پیچھے چلا گیا، کہنے لگا ہماری حالت تو ایسے ہو گئی جیسے سانپ کے منہ میں چھچھندر۔ یہ جملہ ہے اس کا، جبلہ کا تاریخ میں لکھا ہے کہ ہماری حالت تو ایسے ہو گئی کہ سانپ کے منہ میں چھچھندر، نکلے تو بھی درد، چھوڑے تو بھی سانپ کا وقار ٹوٹے۔ کہ اگر لڑیں گے اور جیتیں گے تو لوگ کہیں گے ہمیں کیا بہت بہادری کہی تھی، 60,000 کے سامنے 60 تھے، اور اگر ہاریں گے تو بھی لوگ کہیں گے دیکھو تو 60 کا بھی مقابلہ نہیں کر پائے، جیتے تو بھی پریشان، ہارے تو بھی پریشان۔ اب تو اگر آپ جو ہے یہ جبلہ کہہ رہا ہے اب تو پھنسے ہو۔
बहुत उछल कूद कर लिया, काश पहले ना गया होता तो ये भेजता ही नहीं मुझे बराबर। लिहाजा जबला ने क्या कहा कि इनका सामने से मुकाबला नहीं करना, चारों तरफ से घेर लो। अब वो जो मैंने 5 नाम पहले दिए थे ना साहबा के, वो आप याद रखिए। हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला और हजरत खालिद बिन वलीद, ये नाम याद रखिए। तो इसने क्या कहा कि 60,000 चारों तरफ से घेर लो। बीच में कितने? 60 नबी के वफात है। अबू उबैदा बिन जर्रा, अबू सुफियान, अच्छा वो भी थे इसमें, अबू सुफियान के बेटे यजीद बिन अबी सुफियान, जो कल जिनका जिक्र हुआ था उनके सामने की लड़ाई, वो भी इनमें साथ में है। सब देख रहे दूर से खड़े कि 60 कर क्या रहे। दोपहर हुई, मुसलमान का दस्ता नजर से ओझल हो गया, यानी धूल इस तरह उड़ रही है। और खालिद बिन वलीद ने क्या किया था कि तुम 60 में से 55 या 54 हो, वो बीच में खड़े रहो, 6 ही हम निपट लेंगे। क्या कहा था कि हमारी अगर तलवारें टूटे ना तो तुम तलवार दे देना। और फिर खालिद बिन वलीद ने जो मैंने नाम लिए, बार बार नाम छूट जाए तो इसलिए बस वो नाम जो लिए वो सबको हुक्म दिया कि अपने घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने 60 मुजाहिद यानी जो 54 खड़े हैं उनके इर्द गिर्द फेरना शुरू करो, चक्कर लगाओ और तलवारें चलाओ। क्योंकि खालिद बिन वलीद वहां से आए थे तो कहे थे कि कुछ नहीं ले जाना तलवार के अलावा, न ढाल ले जानी है, न बर्छी ले जानी है, न नेजा, न भाला, कुछ नहीं ले जाना, बस तलवार काफी है इनके लिए। तो अब वो 5 या 6 साथी जिनका मैंने जिक्र किया वो पूरा चक्कर लगाते हैं और दुश्मनों के नरगोले को गाजर मुड़ी की तरफ काटते जाते। खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें टूट गई। उस जंग में खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें टूटी। और आप क्या करते, यानी ये जो 5 साहबा घोड़े पर सवार है, एक हाथ से एक को मारते, दूसरे हाथ को उठाकर नरगोले में फेंकते। ये साहबा जो बीच में खड़े वो काम तमाम करते, यानी 2-2 को इस तरह मारते जा रहे। और वहां मुसलमान यानी हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा, हजरत अबू सुफियान वगैरह जो अजीला सहाबा जो खड़े हैं उनको खालिद बिन वलीद नजर नहीं आते। लोग ये समझते हैं कि हो सकता है कि मुसलमान अजल का रुकमा बन गए। अबू उबैदा बिन जर्रा घुटने देखते थे, सारे सहाबा घुटने देख दिए, बेतहाशा रोते रोते हाथ उठाकर दुआ करते, अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, तेरे नबी के जानिसार दुश्मनों के डर होने लगे, हिफाजत फरमा। अचानक लोगों ने देखा धूल छटी, खालिद बिन वलीद की तलवार चमक रही है। जैसे ही खालिद बिन वलीद की तलवार चमक रही है, सूरज यहाँ से लेकर वहां तक चारा थक गया, छुप गया, लेकिन खालिद नहीं थकते। शाम हो गई, आए थे कितने 60,000, 5500 को उड़ा दिया, इतने 5,500 को जहन्नम हासिल कर दिया। सबसे पहला जो भागा ये जबला वाला, जबला बिन अहम गस्सानी भागा, सारी फौज जो बाची कुची थी सब भाग गई। खालिद बिन वलीद अब रात हो चुकी है, जब खेमे में आए तो अपने साथ सिर्फ 20 साहब, 60 में से 20 थे। खालिद बिन वलीद अपने हाथों से तमाचे मारे और जोर जोर से रोने लगे कि मैंने क्या कर दिया, 60 को लेकर गया था और 20 ही आए। इतने में हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा भी आ गए, खालिद बिन वलीद को उठाया, सीने से लगाया कि खालिद जो तकदीर में लिखा था रो मत। खालिद बिन वलीद ने कहा नहीं, जब तक दूसरे सहाबा को ढूंढ नहीं लूंगा खालिद चैन की नींद सोएगा नहीं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा ने कहा सुबह से शाम तक लड़े हो, थके होगे, तुम्हारे बाजू दर्द करते होगे। कहा नहीं, जब तक नबी के आशिकों को तलाश नहीं करूंगा खालिद को नींद भी नहीं आई। खालिद बिन वलीद ने कहा हुजूर मैं जा रहा हूं। अबू उबैदा बिन जर्रा ने कहा अकेले नहीं छोड़ेंगे, अब सब तुम्हारे साथ आएंगे। यानी जितने 30,000 में जो भी थे सारे साहबा अपने हाथ में मसाले लेकर निकले। वहां कब की तारीख हो गई कि अब तो रात में भी जंग करेंगे, मसाल लेकर आ रहे, थोड़ा पीछे हटे, लेकिन लोगों ने कहा घबराओ नहीं, मुसलमान वादे की खिलाफी नहीं करते, वो रात को नहीं जंग करेंगे, हो सकता है किसी को तलाश करेंगे। यहाँ तक कि हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा जिस लाश को देखते हैं
सारी लाश उन्हीं की नजर आती है। मुश्किल व मुश्किल 10 सहाबा की लाश मिली, 10 सहाबा शहीद हुए, 20 गए थे, 10 अब बचे कितने? 30 हो गए। तो दूसरे 30 कहां गए? दूसरे 30 कहां गए? लिहाजा अबू उबैदा बिन जर्राह ने हुक्म दिया कि आसपास की जमीन को टटोलो। क्यों? कि उसमें 2 सहाबा जो हुजूर के रिश्तेदार थे, जैसे कि हजरत जुबैर बिन अवाम और हजरत अब्बास, हजरत फुज़ैल बिन अब्बास इब्ने अब्बास, वो नहीं थे। तो फरमाया खालिद बिन वलीद, तो ये तो हुजूर के खूनी हैं, अगर खूनी रिश्ते हैं, अगर ये नहीं मिलेंगे तो मुझे क्या जवाब देना रहेगा। लिहाजा आधी रात तक टटोलते रहे। अचानक सामने से दौड़ उठती हुई नजर आई। देखा कि सामने से हजरत जुबैर बिन अवाम भी आ रहे हैं, हजरत फुज़ैल बिन अब्बास भी आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद के इत्मीनान की सांस हुई। गिना तो 15 सहाबा थे। कितने हो गए? 30 हो गए, 15 हो 45, अब बचे 15 नहीं, वो 25 आए। अब 5 अभी भी गायब है। तो हजरत जुबैर बिन अवाम ने कहा कि 5 सहाबा को कैद करके जबला ले गया। खालिद बिन वलीद ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी छुड़ाने की उम्मीद है। फिर 14 दिन वो जंग चली थी और यहाँ उमर फारूक आजम परेशान। ये 14 दिन हुए, जंग चली, पता नहीं अब क्या हुआ होगा। एक दिन उमर फारूक आजम रात को रो रहे हैं कि यार क्या हुआ होगा अबू उबैदा बिन जर्राह का, जुबैर बिन अवाम का, सबका क्या हुआ होगा, कोई खबर नहीं, कोई कासिद नहीं। आज 20, 21 या 22 दिन के करीब हो गए, यरमुक की जंग शुरू हुई, कोई इत्तला नहीं। यहाँ तक कि हजरत उमर फारूक आजम रोते रोते अपने हुजरे से बाहर निकले, नबी की तुरबत अनवर के पास बैठ गए। थोड़ी देर हुई, सामने क्या देखते कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी कब्र से बाहर निकले और हुजूर की बात तशरीफ लाए। फरमाया उमर इत्मीनान की सांस लो, आज अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी है। तो उमर फारूक आजम जब सुबह हुई फजर की नमाज के बाद, तो आप खुशी के मारे मिंबर पर चढ़े और सारे सहाबा को ये कहा कि मुसलमानों को फतेह हो गई। लेकिन किसी ने नहीं पूछा उमर आपको किसने कहा। अब ये बात हो रही है कि खबर मुल्क दर मुल्क आती रही, इलाके दर इलाके खबर पहुंचती रही कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाई। अब उमर फारूक आजम ने कहा कि हम्स में ही जो है यरमुक में ही रुके और 1 महीना मुसलमान वहां रुके। और फिर हजरत अली से मशवरा हुआ कि हजरत अली अब क्या किया जाए, इन्हें किसाला भेजा जाए या बैतुल मुकद्दस। तो हजरत अली ने फरमाया कि हुजूर की हदीस मैंने सुनी है, यरमुक के बाद बैतुल मुकद्दस फतेह होगा, लिहाजा हुक्म दे दो कि सारा इस्लामी लश्कर बैतुल मुकद्दस की तरफ जाए। अब 30,000 का लश्कर बैतुल मुकद्दस की तरफ जाता है। मुख्तसर सुनिए, बैतुल मुकद्दस के बाद पड़ाव किया और फिर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने 5 जमात बनाई, 6-6 हजार की 5 जमात बनाई और 5 जमात को कहा कि बैतुल मुकद्दस के 5 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर एक जमात जाकर बैठा। 3 दिन तक बैठे रहे, अंदर से कोई कुछ जवाब ना दे। तो यजीद बिन अबी सुफियान से कहा कि क्या लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह और खालिद बिन वलीद अभी बाहर है और लश्कर इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आप जाओ, हम बाद में आ रहे हैं। और यजीद बिन अबू सुफियान को पूरी कमान दे दी थी। जुबैर बिन अवाम, ये यरमुक की जंग हो गई, वो मदीना लौट गए थे। मुख्तसर सुनिए, वो मदीना लौट गए थे। अब यहाँ बैतुल मुकद्दस में ये दरवाजे हैं जहाँ जमातें बैठी हुई, 3 दिन कोई चेनी नहीं हो रही, कोई बात नहीं करता, ताकि हमारी मजाक हो रही। तो लिहाजा बात ये हुई कि अब थोड़ा सिर्फ लगा दिया जाए, यानी हमला कर दिया जाए। बैतुल मुकद्दस की दीवार बहुत वसी थी और ये वो पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों से रोमी और ईसाई कांपे नहीं थे, क्योंकि वो अपनी किताब में कुछ पढ़ चुके थे जो बताऊं। कांपे नहीं, मुसलमानों को डरे नहीं, अपनी फसिल में बस रहे। अब यहाँ हमला हुआ तो वहां से भी बैतुल मुकद्दस जो शहर है वहां के सिपाही फसिल पर आ गए, किले की दीवार पर, और उन लोगों ने भी हमला शुरू किया। यहाँ से भी तीर और पत्थर मारे होते, वहां से भी तीर और पत्थर मारे होते। मुसलमान को कोई छत नहीं, बस खुले मैदान में, और वो तो ऊंचाई पर है,
ان کے بھی کچھ مارے جاتے، یہاں بھی کچھ صحابہ دن گنتی میں شہید ہوتے۔ 11 دن تک اس طرح جنگ ہوتی رہی۔ 11 دن کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن زرہ اور خالد بن ولید 12,000 کا لشکر لے کر دمشق اندر پہنچے، دمشق کی فصیل کے پاس۔ جب ابو عبیدہ بن زرہ کو آتے دیکھا تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی تحلیل لگائی، جس سے پورا بیت المقدس گونج اٹھا۔ اب اس وقت بیت المقدس کا جو بڑا پادری تھا جس کا نام کیمامہ ہے، وہ اپنے قصینہ یعنی گرجا گھر میں تھا۔ گرجا گھر سے باہر آ کر کہتا ہے یہ کیا شور و گل ہے کہ آج 12 دن ہو گئے مسلمانوں نے جنگ شروع کی ہے اور آج اس کا کوئی سربراہ آیا ہے، اس کا رہبر آیا ہے، اس کا جو ہے بڑا آیا ہے، تو لوگ نعرے لگاتے ہیں۔ تو کانپنے لگا کیمامہ کہ بیت المقدس کے رہنے والوں، اگر وہ نبی کا صحابی سرخ ہوگا تو سمجھ لو تم ہار جاؤ گے، اور اگر وہ نہیں ہے لڑتے رہنا، نہ ان کو جیت ملے گی نہ تم کو جیت ملے گی، جنگ جاری رہے گی، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا امامہ خود آیا اور آ کر حضرت ابو عبیدہ بن زرہ کا پورا حلیہ دیکھا، حلیہ دیکھ کر پیچھے مڑ گیا، پیچھے مڑ کر کیا لگے رہو، بیت المقدس والوں سے کہا کہ جنگ جاری رکھو۔ 4 مہینے تک جنگ چلی، کتنے دن تک؟ 4 مہینے تک۔ ابو عبیدہ بن زرہ سے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ کہا پتہ نہیں، وہ امامہ مجھے دیکھ کر چلا گیا۔ اب 4 مہینے ہوئے تو امامہ پھر اپنے گرجا گھر سے باہر آیا، کہا جا کر انہیں پوچھو تو صحیح کہ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ امامہ خود باہر آ کر کہتا ہے کیا چاہتے ہو؟ کہا بس ہماری یہی 3 شرطیں کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ امامہ نے کہا ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، ہم نہیں مانتے، ہم عیسیٰ روح اللہ پڑھتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ بن زرہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ، تم لوگوں سے زیادہ عیسیٰ کو ہم مانتے، تمہارا عقیدہ بنایا ہوا بگڑا ہوا ہے، تم 3 خداؤں کی پوجا کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک معزز ہے، ہمارا ایمان ہے ان پر۔ کا باتیں چھوڑو، دوسری بات کیا ہے، شرط کیا ہے؟ تو ابو عبیدہ بن زرہ نے کہا کہ یا جزیہ دے کر شہر ہمیں سونپ دو، ہمارے ایمان میں آ جاؤ۔ کہا یہ تو پہلی سے بھی بہت بڑی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا تیسری کیا بات ہے؟ کہا تیسری بات یہ ہے، ابو عبیدہ بن زرہ نے کہا کہ فیصلہ ہماری تلوار کرے گی۔ تو امامہ نے کہا کہ لڑتے رہو، تمہیں فتح نہیں ملے گی۔ ابو عبیدہ بن زرہ نے کہا کیوں؟ تو امامہ نے کہا کہ اب 2 بات سن لو جو تم نے سوال کیا ہے، کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی کا ایک صحابی آئے گا جن کا حلیہ ہے، ہم نے پڑھا ہے۔ تو ابو عبیدہ بن زرہ نے کہا حلیہ بتاؤ؟ کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا بس وہ جب آئے گا ہم بغیر لڑے بیت المقدس انہیں سونپ دیں گے۔ حلیہ نہیں بتاؤ گے؟ کہا نہیں۔ تو امامہ نے کہا اگر نام جاننا ہو تو بتا دو۔ کہا نام بتاؤ؟ کہا ابن خطاب ان کا لقب ہے اور دنیا اسے فاروق کہتی ہے۔ تو ابو عبیدہ بن زرہ نے نعرہ تکبیر لگائے۔ تو امامہ نے کہا آپ کیا نعرے لگا رہے ہو؟ کہا اگر فاروق اعظم تمہارے سامنے آ جائے تو پہچان لو گے؟ کہا کون ہے فاروق اعظم؟ تو ابو عبیدہ بن زرہ نے بتایا کہ اس وقت امیر المومنین وہی ہے، اسلام کے خلیفہ وہی ہے اور انہی نے ہم کو یہاں بھیجا ہے۔ کہا چلو اب ان کا نام آیا تو جنگ بند کر دو اور انہیں بلاؤ، عمر فاروق اعظم یہاں آئیں گے تو ہم بغیر جنگ کیے بیت المقدس ان کو سونپ دیں گے۔ فوراً ابو عبیدہ بن زرہ نے خط لکھا عمر فاروق اعظم کو، مدینہ خط روانہ ہوا۔ خط آیا تو عمر فاروق اعظم نے پھر جماعت بلائی، مشورہ کیا تو مولا علی فرماتے عمر تاخیر مت کرنا، چلے جاؤ، کہ اگر تم جانے میں تاخیر کرو گے تو ہو سکتا ہے وہاں لشکر بڑھ جائے گا دشمنوں کا، پھر مسلمانوں کو سختی کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ مسلمانوں کا وقار رہے گا۔ تم جاؤ گے تو ایسے ہی بیت المقدس دے دیں گے تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں بیت المقدس تو اسلام کا پہلا قبلہ ہے جس کے سامنے ہمارے نبی نے 16 مہینے یا 17 مہینے تقریباً نماز پڑھی ہے تو ہمیں مل جائے۔ فوراً عمر فاروق اعظم نے تیاری شروع کی اور حضرت زبیر بن عوام کو اپنے ساتھ لیا۔
کہ آپ چلو گے, آپ نبی کے حفیظات بھائی ہیں, آپ آئیں گے تو کچھ فیض رہے گا نبی کا. اور مولا علی سے عرض کرتے حضور میں آپ کو ساتھ اس لیے نہیں لے جا رہا کہ مدینہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, آپ کو اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں. عمر فاروق اعظم نے جب یہ کہا تو مولا علی فرماتے ہیں یہاں کی فکر تم مت کرو, تم جلدی جاؤ بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے لینا. لہٰذا عمر فاروق اعظم کا دستور یہ رہتا, بس کچھ کھانے پینے کی سامان لی اور 6-7 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک اٹھنی پر سوار ہوئے. ایک دن عمر سواری کرتے اور ایک دن عمر فاروق اعظم خود پیدل چلتے, اونٹ کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور اپنے غلام کو سوار کرتے. فجر کی نماز کے بعد سفر شروع رہتا, ظہر کے آخر وقت تک سفر رہتا, پھر ظہر کی نماز پڑھ کر آرام کرتے. اس طرح آپ سفر شروع کی. اچانک ایک دستہ سامنے سے آیا. عمر فاروق اعظم کو نہیں جانتے تھے کیونکہ دیکھا نہیں عمر فاروق اعظم کو, کئی عرصے ہو گئے, مسلمان وہاں بڑھتے جا رہے, جنگیں ہوتی جا رہی. تو اب زبیر بن عوام کو بھیجا کہ عمر فاروق اعظم نے, زبیر دیکھو وہ کون آ رہے ہیں, دشمن تو نہیں تو ہم بھی تب ہو جائے, ہوشیار ہو جائے. زبیر بن عوام آگے بڑھے, کہا کون, کہا ہم مسلمان ہیں. اور زبیر بن عوام نے کہا اس طرف کیوں آ رہے ہو, ابو عبیدہ بن ذرہ نے کہا کہ جاؤ عمر فاروق اعظم کہاں پہنچے, جلدی سے لے آؤ انہیں. تو مسلمانوں نے کہا آپ کون, کہا میں زبیر بن عوام. کہا حضور کے حفیظات بھائی, کہا ہاں. سب نے آگے بڑھ کر ان کے دست پر بوسہ دیا. کہا حضور چلیے نا, ہم بھی عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں. کہا چلو لیکن زیادہ مت رکنا, تمہیں واپس جانا ہے اور وہاں جا کر خبر دے دو امیر المومنین پہنچنے کی تیاری میں. وہ لوگ آئے, عمر فاروق اعظم کی دست بوسی کی. عمر فاروق اعظم نے کہا بیٹھنے کا وقت نہیں, جلدی چلے جاؤ اور ابو عبیدہ بن ذرہ سے کہو کہ میں آ رہا ہوں. اب جس دن بیت المقدس میں داخل ہوئے وہ دن غلام کے سوار ہونے کا وقت ہے. اس دن غلام کے سوار ہونے کا دن تھا اور عمر کا لگام پکڑ کر پیدل چلنے کا دن تھا. تو صحابہ دیکھ رہے, ابو عبیدہ بن ذرہ بھی دیکھ رہے, عمر آ رہے اور وہاں بیت المقدس کی دیوار پر وہ سب دیکھ رہے. امامہ بھی کھڑا ہے کہ بس پہلی نشانی ظاہر ہو رہی ہے. آسمانی کتاب میں لکھا تھا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ خود پیدل چلے گا, غلام کو اپنی گھوڑے پر اونٹنی پر سوار کر کے آئے گا. پہلی نشانی ظاہر ہو رہی ہے. امامہ نیچے آ گئے اور یہاں ابو عبیدہ بن ذرہ نے استقبال کیا اور سارے صحابہ آگے بڑھ کر دستبوسی کرتے. جتنے مسلمان نئے ہوئے, اب وہ صحابہ کچھ نہیں, کچھ تابعین ہیں جنہوں نے آج تک عمر کو نہیں دیکھا, وہ سب بڑھ کر آگے بڑھے. حضرت ابوبکر صدیق کی تعزیت ہو رہی ہے, سینے سے لپٹ کر سب رو رہے ہیں. کیسا وقت ہوگا, سوچو تو صحیح مسلمانوں, درخت کی پتیاں کھا کر اسلام کو پھیلایا ہے. آج ایسا اسلام کھلا کھلا ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس کی قدر و قیمت نہیں کرتے, بہت افسوس کی بات ہے. تو عمر فاروق اعظم نے بکری کے چمڑے کو جوڑ کر کرتا بنایا تھا جس میں 14 تھیگڑے تھے, وہ پہنا تھا. جس جانور کا گوشت حلال ہو اس کا چمڑا ہم پہن بھی سکتے, بچھا بھی سکتے. تو چمڑے کو جوڑ کر جبہ بنایا تھا جس میں 14 پیوند تھے. تو حضرت ابو عبیدہ بن ذرہ نے کہا حضور آج بیت المقدس جیسا عظیم قبلہ ہمارے حوالے ہونے والا ہے تو ہماری گزارش ہے کہ تھوڑا لباس تبدیل کر. عمر فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے. ایک ترکی جبہ لایا گیا سفید رنگ کا, عمر فاروق اعظم نے تبدیل کر دی اور ایک امامہ لایا گیا, پہن لیا. اور ترکی گھوڑا لایا گیا. عمر فاروق اعظم سوار تو بھی, ترکی گھوڑا چند قدم چلاتا فرمایا رک جاؤ, عمر ہلاک ہو جائے گا. لباس بدل دیا, جیسا پہلے پہنا تھا وہ پہن لیا, اور بکری کے کھال والا جبہ جس میں 14 تھیگڑے لگے. گھوڑے سے نیچے اتر گئے. یاد رکھو میں تو لوگوں کو ترکی گھوڑے پر سوار ہونے سے امیر المومنین گورنروں کو روک رہا ہوں اور میرے سامنے تم ترکی گھوڑا پیش کیے. ابو عبیدہ بن ذرہ نیچے دیکھ گئے اور پھر کہا کہ کہاں ہے میرا غلام, اٹھنی کو لے کر آؤ اور اٹھنی پر سوار ہو جاؤ. لگام پکڑی اور بیت المقدس کے دروازے کی طرف چلنے لگے. تو لوگوں نے کہا حضور کوئی نہیں مانتے تو ایک تو مان لو, ان کو نیچے اتار دو, آپ تو اوپر چڑھ جاؤ. عمر کا انصاف یہ نہیں
کیا کہا عمر کا انصاف یہ نہیں، یہاں عمر فاروق اعظم بیت المقدس کے قریب دروازے پر پہنچے، قلعے کا دروازہ کھول دیا، بیت المقدس کی ساری کنجیاں عمر کے دامن میں عطا کر دی اور زور سے نعرہ لگایا اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ عمر فاروق اعظم فرماتے آج کا دن داخل نہیں ہوں گے، کل جمعہ کا دن ہے، ہم سب جائیں گے بیت المقدس میں جمعہ کی نماز شان و شوکت سے ادا فرمانا۔ تو یہ عمر فاروق اعظم جنہوں نے اب سوچئے 1036 شہروں کو آباد فتح کیا۔ اب اس زمانے کے شہر بہت بڑے بڑے، جیسے کہ ہمارا کھمبالیہ لے لو، پہلے جام نگر کے ماتحت تھا، خود بن گیا، یعنی وقت جاتا ہے تو پھر ٹکڑے ہو جاتے، لیکن اس وقت شہر اتنے بڑے بڑے تھے، 1026 شہر کو آباد کیا، 4000 مسجدوں کی تعمیر کروائی اور اتنے بڑی بڑی سلطنت کو جب فتح کیا، مالی غنیمت آیا، عمر فاروق اعظم نے کیا کہا کہ کیا کریں گے اس مالی غنیمت کا، لٹانا شروع کرو، اور 40 کلومیٹر پر عمر فاروق اعظم نے مہمان خانے بنانے شروع کر دیے۔ آج جو مہمان خانے ہم دیکھ رہے ہیں نا، آج الگ بات ہے کوئی اس کی کامیابی کا سہرا کسی کے سر پر ڈال رہا ہو، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ مہمان خانے کی بنانے کی رسم عمر فاروق اعظم نے شروع کر دی، اور یہاں تک کہا کہ صرف مسلمان نہیں، چاہے نصرانی آئے، چاہے یہودی آئے، چاہے بت پرست آئے، کوئی بھی آئے، 3 دن تک سب کو مفت میں کھلایا پلایا جائے، 3 دن کے بعد پھر اجرت لی جائے، اور اتنا ہی نہیں، مال جب بڑا آپ نے کہا کہ اب 20 کلومیٹر پر کنویں کھولے جائے تاکہ پیدل چلنے والے کو پانی پینے کا انتظام ہو جائے، 10 کلومیٹر پر جنگل بنائے گئے تاکہ پیدل چلنے والے کو آرام کرنے کا موقع مل جائے، اور پھر آج خبر آپ دیکھیں، آج ملک کی سرحد پر یہ ملٹری اور سپاہیوں کا دستہ رہتا ہے، یہ بھی عمر فاروق اعظم نے واقع کیا۔ آج جتنی بھی چاہے ایسی بھی ہو، کی ہو یا یہاں تک کہ CID ہو، کوئی بھی برانچ ہو، یہ سب عمر فاروق اعظم نے بنایا ہے۔ آج وہ ڈگری کی وادی یوجنا بچت جو شروع ہوئی ہے وہ دور عمر سے چل رہی ہے۔ جب عورتیں حاملہ ہو جاتی، جب تک بچے کی ولادت نہ ہوتی، عمر بچے کا حصہ مال غنیمت میں سے عطا کیا جاتا تھا۔ یہ عمر فاروق اعظم کا دور خلافت، جہاں بکریاں اور بھیڑ ایک ہاتھ سے پانی پیتی ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ عمر جس کے آقا پہ سے ادا سکتا ہے اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ لیکن شہادت بھی دیکھو دعا کر رہے تھے، اب آخری بات، ہر وقت یہی دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور وہ بھی تیرے حبیب کے مقدس دیار شہر میں عطا۔ اب اس وقت صحابہ کتنے تھے، اب اس بات سے اندازہ لگا، نماز آواز نہیں آتی ہے، مکمل رکھتے ہیں یا مائک وغیرہ چالو ہو گیا، لیکن وہ زمانے میں صحابہ کتنے تھے، اب سوچو تو صحیح، جتنے نبیوں کی تعداد ہے اتنے صحابہ تھے، 26 ذی الحجہ، اور عمر فاروق اعظم فجر کی نماز کے لیے یہ حضرت عمر میمنہ یہ روایت فرماتے کہ میرے اور عمر کے درمیان بس حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ عمر فاروق اعظم نے فجر کے لیے صفوں کو درست کروائے، پہلی رکعت ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھتے ہیں، اور آپ اکثر و بیشتر فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں یا سورہ فجر پڑھتے تھے یا سورہ نمل پڑھتے تھے۔ وجہ یہ کہ سورت لمبی ہوتی تو بعد میں آنے والوں کو پہلی رکعت مل جاتی۔ آپ نے اللہ کو کہہ کر ہاتھوں کو باندھا، پہلی ہی صف میں ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نام کا، وہ اپنے جو ہے آستین میں ایک نیزہ لے کر آیا تھا، جو ہے چاقو چھرا زہر آ رہا تھا، آگے بڑھ کر عمر فاروق اعظم کی اس طرف پیٹ میں بازو میں پھونک دیا پورا درد، اور پھر بھاگا۔ آدھے سے زیادہ صحابہ کو پتہ نہیں چلا کہ عمر شہید ہو گئے۔ اندازہ لگائے مسجد نبی میں کتنے صحابہ، اتنی صف ہوگی، اور یہ ہے کہ جو صفوں کو چیرتے ہوئے بھاگا، 7 صحابہ کو اور شہید کیا۔ پھر آگے جا کر کسی صحابی نے اپنی چادر سے اسے پکڑ لیا، جب اسے لگا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے اپنی ہی گردن کو اپنے ہی خنجر سے کاٹ دیا اور خودکشی کر لی۔
یہاں عمر تڑپ رہے مصلی پر اور پیچھے صحابہ کو ایسے لگا کہ عمر قرات بھول گئے. وہ لوگ کہتے سبحان اللہ, یعنی عمر قرات شروع کرو, عمر قرات شروع کرو. یہاں عمر تڑپ رہے. اب اس سے اندازہ لگائیے صحابہ کی صفیں کتنی ہوگی. ہماری عیدگاہ پر اگر 2-3 صف میں کچھ ہو جائے تو 5 تک پتہ چل جاتے, یعنی اس سے بھی زیادہ صفیں ہوگی. وہ تو ظاہر سی بات ہے نا, اتنی صفیں ہوگی, کھلبلی آگے کی صف میں. اور یہاں پر عمر فاروق اعظم عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ آگے بڑھاتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد عمر فاروق اعظم نے فرمایا کون تھا؟ کہا حضور ایک مجوسی غلام تھا ابو لولو. کہا وہی جو 2-3 دن پہلے میرے پاس آیا تھا, وہی جو لوہار تھا. کہا حضور ہاں. کہا الحمدللہ میرا قاتل کوئی مسلمان تو نہیں ہے نا؟ بس کوئی مسلمان تو مجھ سے رنجش پیدا نہیں ہوئی کہ اس نے مجھے قتل نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے. اور پھر آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا, آپ کو کھجور کا پانی پلایا گیا. جیسے یہاں سے پانی جاتا ہے سارا پانی باہر نکل گیا. دودھ پلایا جاتا ہے, دودھ بھی زخم سے باہر نکل گیا. عمر فاروق اعظم فرماتے اب میری غذا کچھ نہیں سوائے موت ہے. فرمایا بیٹا عبداللہ حساب لگاؤ میرا کتنا قرض باقی. سوچو وقت کا امیر المومنین ہے, بادشاہ ہے, گورنر ہے, وقت کا 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. وہ جو چاہتے وہ چاہتا, لیکن جب حساب لگایا تو تقریباً 86,000 درہم قرضہ. فرمایا میری روح قبض ہونے سے پہلے یہ قرضہ ادا کر دیا جائے. لہذا آپ کے بیٹے عبداللہ نے اپنی ذاتی رقم اور کچھ صحابہ سے کچھ قرض لے کر وہ رقم ادا کی. اور پھر جو ہے آپ نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور پھر وہی کہا کہ عائشہ صدیقہ سے کہا جائے کہ حجرے عائشہ میں اپنے یاروں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں. لہٰذا عبداللہ بن عمر اور مولا کائنات عائشہ صدیقہ کے پاس آئے. وہ ہچکیاں بھر کر رو رہی تھی. آج 10 سال سے جو پھول سکن, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میرا عمر تالا ہے, میرا عمر تالا ہے. پوچھا گیا تھا حضور تالا کیوں ہے؟ کہا عمر جائے گا تو سارے یہ جو پیدا ہو گئے تالا کھل جائے گا اور سارے ظلم و ستم کا سد باب کھل جائے گا, ہر طرف ظلم و ستم پھیلے گا. میرا عمر تالا ہے. تو آج ماں عائشہ صدیقہ رو رہی ہے ہچکیاں مار کر. مولا علی شیر خدا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے سلام کیا. کہا ماں ام المومنین عمر فاروق اعظم اجازت چاہتے تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ وہ جگہ میں نے تو اپنے لیے رکھی تھی, لیکن عمر مانگ رہے تو عمر کے لیے میں وہ عطا کر رہی ہوں. لہٰذا پھر آئے عبداللہ بن عمر اور مولا علی سے خدا. تو عمر فاروق اعظم نے اشارہ کیا کہ مجھے جلدی سے بٹھاؤ. جب آپ کو کیک دے کر بٹھایا گیا کہا بتاؤ ماں عائشہ نے کیا کہا. تو حضرت علی نے فرمایا جو آپ کی رائے تھی ماں عائشہ نے اجازت عطا فرمائے. پھر آپ لیٹ گئے اور اطمینان کی سانس لیتے ہیں اور پھر اپنی جان اللہ کے حوالے کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 10 سال کی وہ مدت سوچو تو صحیح, کتنا عمر فاروق اعظم کتنے ملکوں کو فتح کر کے گئے. جہاں رخ کرتے عمر فاروق اعظم وہاں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجتی ہوئی نظر آتی ہی. اسی لیے تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی جانے شان عدالت لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. بس دعا کرے جو کچھ بیان ہوا سننے میں بولنے میں کسی قسم کی جس کی گرفت ہم سب رجوع کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.